بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نوراللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، ان کی پارٹی نے تیاریاں شروع کر دی ہیں، لیکن کیا نواز شریف صاحب کا واپس آنا بڑا آسان ہے یا مشکل ہے، اور ان کے آنے سے کیا فائدہ ہوگا اور کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ لیکن مشکلات تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وجہ سے بھی آ سکتی ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب دو بڑے کیسز سن رہے ہیں، جن میں سے ایک کی تو آج وہ لائیو سٹریمنگ بھی ہو رہی ہے، ہونی ہے، جس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کی، اور دوسرا فیض آباد دھرنا ہے۔ وہ اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، جیسے دھرنے والے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں نہ تھے، ایسے ہی قاضی صاحب بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ جواب مانگ رہے ہیں، دلائل مانگ رہے ہیں، فری کین سے مانگ رہے ہیں۔ فیض حمید پھنسیں گے یا نہیں پھنسیں گے، اور وہ اس فیض آباد دھرنے میں آئے کیسے تھے؟ ان کے دستخط ہیں نا، وہ کیسے آئے تھے؟ یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ 9 مئی کے شہداء کا جو شور مچاتے ہیں عمران خان صاحب، اکثر کہتے ہیں نا 9 مئی کے ہمارے 25 لوگ شہید ہو گئے، اور اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے کیمپین چلائی تھی۔ ان کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا کیا؟ ظاہر ہے ان کی پارٹی کے لوگ نا، انہوں نے اس کی کیمپین چلائی، ہمدردیاں حاصل کی، پوری دنیا کو بتایا کہ ہمارے 25 لوگ شہید ہو گئے اس آزادی کی جنگ میں، وہ جو بغاوت کی کوشش کی گئی تھی 9 مئی کو۔ تو ان کے ساتھ جو ان کے بقول شہید تھے، جو عمران خان صاحب کے بقول آزادی کی تحریک چلا رہے تھے، جو عمران خان صاحب کے بقول جمہوریت کا علم بلند کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، جو عمران خان صاحب کے بقول انصاف کے حصول کے لیے نکلے تھے، اور وہ شہید ہو گئے عمران خان صاحب کے بقول، تو ان کے ساتھ پھر عمران خان صاحب نے کیا سلوک کیا؟ اچھا، ایک تو وہ کبھی بھی 25 لوگوں کے نام نہیں بتا سکے، مطلب کم از کم یہی کرتے نا کہ ان کی پارٹی ایک لسٹ اناؤنس کر دیتی کہ یہ 25 لوگ ہیں، مسٹر اے بی سی ڈی، اور ان کے نام، ولدیت اور ایڈریسز یا ایریاز، چلے اتنا ہی کر دیتے، کچھ تو کرتے نا، کبھی بھی نہیں رہا۔ پھر وہ نمبرز میں آ گئے کہ اتنے لوگ آئیڈینٹیفائی ہو گئے، اتنے نہیں ہوئے، 15 ہو گئے ہیں، 16 ہو گئے ہیں، 8 ہو گئے ہیں۔ اچھا، آئیڈینٹیفائی کیا نہیں، خود سے ہی کر لیا۔ لیکن اس میں اصل کہانی کیا تھی؟ انہوں نے اس کے لیے چندہ مانگا۔ آپ کو پتا ہے چندہ تو وہ چھوڑتے ہی نہیں ہے نا، ان کا اپنا کہنا یہ ہے کہ مجھ سے کوئی آٹوگراف لینے کے لیے کسی نے وہ بک کھولی، وہ والیٹ کھولا، تو اس میں مجھے پیسے نظر آئے، تو میں نے کہا یہ تو دے دو، تو چندے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا بندے مرے ہیں، یا بندے مرنے کا پروپیگنڈا ہو سکتا ہے ایکسٹرا، تو اس پہ چندہ مانگا جائے، اور انہوں نے امریکہ میں موجود پاکستانیوں سے اس پہ چندہ مانگنا شروع کر دیا کہ جی 25 مئی کے شہداء کے لیے ایک فنڈ ہم اکٹھا کر رہے ہیں۔ اچھا، بندہ پوچھے کہ چلو یار، پہلے تو جو لٹ مار کیس ہو کی 25 مئی کا، جہاں آپ نے ایک ہمدردی کا ووٹ بھی بنانا تھا، لوگوں کو دکھانا تھا کہ جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا، کم از کم انہی کے لیے جو پیسہ جمع کرنا تھا اس پہ تو ایمانداری کر لیتے۔ خود انہوں نے اناؤنس کیا 23 مئی کو، 23 مئی کو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا عمران خان صاحب نے، یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے بتایا کہ میری اپیل پر فنڈز اکٹھا کرنے کی جو اپیل تھی، فیملیز آف فار دا فیملیز آف دا 25 شہید ہوور، جن کو وہ مار دیا گیا پیسفل پروٹیسٹ کے دوران، ان کا قتل ہو گیا تھا۔ پاک امریکن کمیونٹی، امریکہ میں جو پاک امریکن کمیونٹی تھی، دے ہیو ریزڈ $534,000، $5,34,000، یہ کوئی 15 کروڑ روپے بنتے تھے۔ تو مطلب انہوں نے دیہڑی لگانے سے باز نہیں آئے، 15 یا 17 کروڑ روپے بنتے تھے اس وقت میں کے ڈالر ایکسچینج کر لیں اگر ریٹ پہ، تو اس کے مطابق ان جسٹ اوور 24 آورز، 24 گھنٹے میں جو ان لوگوں نے یہ $5,34,000 یا پاکستانی روپیز میں 15-16 کروڑ روپے جو جمع کیے تھے، وہ ہم نے جمع کر لیا۔ اور اس کے بعد وہ بتا رہے تھے کہ آئی وانٹ ٹو تھینک دا پاک امریکن کمیونٹی اینڈ اسپیشلی تھینکس ٹو ڈاکٹر نصر اللہ اینڈ اسد فیضی، مطلب یہ وہاں ان کے سرگرم لوگ ہوں گے جنہوں نے لوگوں سے چندہ جمع کیا اور اکٹھا کر کے خان صاحب کو پہنچایا، اور خان صاحب یہ پیسے لے کے ڈکار گئے۔ اچھا، ہوا یہ کہ لاہور میں 2 مرڈر ہوئے تھے، جن کا بعد میں خیر ان کی FIR کٹ گئی، اسلم اقبال صاحب اور 1-2 لوگوں کے خلاف جو تھی FIR کٹی ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک لڑکے کے فیملی جو ہے، کچھ لوگ فیملی کے، وہ کچھ رپورٹرز وغیرہ کو لے کے خان صاحب کے پاس پہنچ گئے لاہور، کسی نہ کسی طرح جوڑ توڑ کر کے۔ ویسے تو خان صاحب ملتے ہی نا کسی سے، اپنے چاہنے والوں کے علاوہ، اپنی مرضی سے، اس کے علاوہ وہ کہاں ملتے ہیں کسی کو۔ تو انہیں نہیں پتا تھا، چونکہ وہ میڈیا کے کچھ لوگوں کے ذریعے گئے تھے، تو پہنچ گئے ان تک۔
تو پہنچ گئے انہوں نے جا کے وہی رونا دھونا کہ جی بڑا ظلم ہو گیا, بڑی زیادتی ہوئی ہے, دیکھیں جی ہمارا بچہ مار دیا گیا. خان صاحب نے کہا اس سے میرا کیا تعلق, ہمارا کیا تعلق, صاف ہی مکر گئے کہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے. انہوں نے پھر مزید رونا دھونا ہوا, انہوں نے کہا نہیں جی بڑا ظلم ہو گیا, دیکھیں آپ کی وجہ سے تھا, یہ سارے لوگ تھے, ڈاکٹر یاسمین راشد اور فلاں اور یہ تو وہ تو ہم ان کے ساتھ پہنچے تھے, ایسے جلوس نکلا تھا, وہ ساتھ شامل تھا. جو زیادہ رونا دھونا کیا تو خان صاحب کے بھی ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے سمجھایا کہ سر ان کی ذرا نا نماز جنازہ کروا دیں غائبانہ. تو پھر وہاں پہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی. لیکن مزے کی بات یہ ہے, مزے کی تو نہیں کہنا چاہیے سوری, افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ نماز جنازہ جو وہیں پر ہوئی کہ رہائش والے علاقے میں, عمران خان صاحب اس میں شریک نہیں ہوئے. عمران خان صاحب کے کہنے پر ان کو ان کے دوستوں نے مشورہ دیا جو آس پاس بیٹھے تھے کہ سر چلیں کم از کم اتنی تو حوصلہ افزائی کر دیں کہ ان کی یہاں نماز جنازہ کروا دیں غائبانہ. عمران خان صاحب اس میں شریک نہیں ہوئے اور آج کی ڈیٹ تک 1 روپیہ 1 ٹکا نہیں ان کو دیا. وہ جو 23 مئی کو عمران خان صاحب یہ اناؤنس کر رہے تھے کہ میں نے $5,34,000 جمع کر لیے ہیں 25 شہداء کی فیملیز کے لیے, تو ان کی فیملی کو 1 ٹکا نہیں دیا انہوں نے اس میں سے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو شور مچاتے ہیں کہ فلاں 10% ہے اور فلاں اتنا 25% کمیشن کھا گیا اور وہ یہ کھا گیا اور وہ لٹ کے کھا گیا. اور یار شہیدوں کے نام پہ, مر جانے والوں کے نام پہ, قتل ہونے والوں کے نام پہ جو چندہ جمع کیا ہے وہ لٹ کے کھا گئے. تو اسی لیے پھر بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنی مرحوم والدہ کے نام پہ جو چندہ لیا وہ بھی کھا گئے. چلے اس کا تو کوئی سامنے نہیں آیا نا وہ ریکارڈ, وہ تو کہتے ہیں جی آڈٹ کروائیں, پتہ نہیں کیا کروائیں. یہ تو اب آج کل کی بات ہے اور ہمارے سامنے ہے خان صاحب کے اپنے بیان کے مطابق, اور وہ لوگ موجود ہیں جن کو 1 روپیہ نہیں دیا. یہ خان صاحب کے حالات ہیں. بہرحال خان صاحب تو بھگت ہی رہے ہیں, بلکہ بھگت یہ رہے ہیں کہ ان کی وہ 9 کیسز میں جو ضمانتیں تھیں, ضمانتوں کی درخواستیں بحال ہو گئی ہیں. وہ عدم پیروی کی وجہ سے ہوا تھا, کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑنا. 9 ہے, 9 میں سے چلیں 2 3 4 5 میں فرض کریں ضمانتیں ہو بھی گئی تو باقی 4 میں کیا ہوگا. خان صاحب رہنا اب اندر ہی ہے. وہ لوگ تو مذاق کر رہے ہیں نا کہ خان صاحب آپ کو خدا جو ہے وہ عمر قید عطا کرے, عمر قید نا. تو وہ مسئلہ یہ کہ عمر قید پتہ نہیں ہو یا نہ ہو, لیکن ایک لمبے عرصے کے لیے خان صاحب نے اب جیل میں ہی گزارا کرنا ہے, اور کوئی چکر نہیں ہے. اور سائفر والے میں بھی کل ان کی پیشی ہونی ہے, اس میں بھی انہیں بلا لیا گیا, خان صاحب کو بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی. اور بڑا خوفناک کیس ہے, وہ لمبی اور خطرناک سزا جو ہے نا, جو بڑی سزا ہونی ہے وہ اس کیس میں ہونی ہے, سائفر والے کیس میں. تو خان صاحب کے لیے تو مشکلات ہیں ہی, لیکن نون لیگ کا کیا بنے گا, کیونکہ میاں صاحب تو واپس آنے کا اعلان کر چکے ہیں. بلکہ کل تو ان کے ٹکٹ کے حوالے سے کچھ خبریں چلتی رہی, وہ پتہ نہیں کتنی سچ ہیں یا کتنی جھوٹ ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. ٹکٹ کا جو ہے اسکرین شاٹ دینا, یہ معاملات اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ ان کی پارٹی بار بار اعلان کر رہی ہے کہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں, اور ان کی پارٹی نے سیریس تیاریاں شروع کر دی ہیں. جو ہوتا ہے نا گراؤنڈ پہ نظر آتا ہے, اپنے عہدیداران کو کہنا, ان کے لیے ان کی ڈیوٹیز لگانا, ان کی میٹنگز ریگولر ہو جانا ڈسٹرکٹ لیول پہ, تحصیل لیول پہ, مختلف جگہوں پہ. لاہور میں ہیڈ آفس ہی کہہ لیں, وہ جو سیکریٹریٹ ہے یہاں پہ بنا ہوا ماڈل ٹاؤن ایچ بلاک میں, وہاں پر جس طرح سے ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, نواز شریف صاحب کی تیاری کے حوالے سے معاملات دیکھے جا رہے ہیں, تو ان سے لگتا ہے کہ وہ واقعی واپس آ رہے ہیں. لیکن الیکشن کوئی نہیں ہو رہے. جو ابھی تک کی صورتحال ہے, میں 2 امپورٹنٹ چیزیں اس میں بار بار بتاتا ہوں کہ ایک تو آصف زرداری صاحب کا بیان تھا, اور اس کے بعد 2 روز قبل جو مولانا فضل الرحمان نے بیان دے دیا تھا, وہ بھی یہی تھا کہ سر الیکشن کوئی اتنے ضروری نہیں ہے, یا کم از کم فی الحال تو ضروری نہیں ہے, جب ہوں گے تب دیکھی جائے گی. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ساتھ ہی پنجاب میں سرگرم ہوئے ہیں, جلسے کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, اور لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے نکلیں. مزے کی بات یہ ہے, ذرا یہاں ان کے اپنے سٹیکس کم ہیں, تو وہ نواز شریف صاحب کے لیے نکلے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب لوگوں کو وہ تیار کر رہے ہیں, وارم اپ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے نکلیں. تو ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ جو تھا, اگرچہ وہ تھوڑا سا کمزور ہو گیا ہے, کمزور مطلب وہ بیانیہ بڑا مضبوط ہے, لیکن نواز شریف صاحب کے حوالے سے اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ شاید اب اس بیانیے پہ زیادہ سٹینڈ نہ لیں, یا زبانی کرے بھی. تو وہ آ گئی ہے نا خبر, جواب آ گیا نا کہ میاں صاحب نے اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیے ہیں. فیض حمید, باجوہ, کھوسا اور وہ ثاقب نثار, ان سب کے ساتھ انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میاں صاحب کو. انہوں نے کہا جی معاف,
وہ دریا دل ہو گئے ہیں, حاتم تائی بن گئے ہیں, اور انہوں نے کہا جی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے, یعنی میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا, ہماری پارٹی ہماری حکومت کوئی کچھ نہیں کہے گی انہیں, بے فکر رہے, ہمیں مل جل کے چلے نا, آگے چلتے ہیں. پرانی چیزوں, شجاعت صاحب والا فارمولا, مٹی پاؤ, پرانی چیزیں بند, ختم, چھوڑ دیں اور آگے چلیں, پھر دیکھی جائے گی. مریم بی بی کا بھی اب وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے تو بات کر رہی ہیں, لیکن کوئی اگریسو بیان جو ہے, وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہوتا ہے نا فوجیوں کے خلاف, باجوہ یا فیض کہہ لیں چلے, پرانے فوجیوں کے خلاف, وہ بھی نہیں آ رہا. تو کیا ان ساری چیزوں کے ساتھ واقعی الیکشن ہو جائیں گے, اور کیا اس بیانیے کے ساتھ, مٹی پاؤ بیانیے کے ساتھ لوگ ووٹ دینے کے لیے نکل آئیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. اور کیا فینومینا ہوگا, کون کمپٹیشن میں ہوگا؟ پھر تو یہی لگ رہا ہے کہ شاید کوئی کمپٹیشن میں نہ ہو. اگر کمپٹیشن میں نہ ہوئے لوگ تو پھر تو آسان ہوگا الیکشن, لیکن اگر کمپٹیشن بنا تو پھر صورتحال مختلف بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے کیا بیانیہ بنتا ہے, کیا وہ اپنا موٹو لے کر آتے ہیں, کیا ایجنڈا لے کر آتے ہیں. مریم صاحبہ نے کل بیان دیا تھا نا, مریم بی بی نے, کہ ایجنڈا بھی تیار ہو گیا ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہمیں سمجھ آئے گی کہ اگر نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو واپس آتے ہیں تو آگے کی صورتحال کیا بنے گی. اور نواز شریف صاحب تو مٹی پانے کو تیار ہیں, مطلب وہ مٹی پا دو. قاضی فائز اس صاحب مٹی ڈالنے کو تیار نہیں ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب کوئی چکر ہی نہیں ہے, یہ جو فیض آباد دھرنا تھا اس میں آئیں اور جواب دیں, اپنے تحریری جواب وہ داخل کرائیں, دلائل دیں جناب. اچھا پھر فیض حمید ہیں اور باقی پارٹیاں جو واپس لینے اب جا رہی ہیں نا کہ ہم واپس لے رہے ہیں, اور بتائیں تو صحیح کہ کیوں واپس لے رہے ہیں ریویو پٹیشنیں جو ہیں. اب کیا ہو گیا, تب کیا تھا, تب آبجیکشن کیا تھا, کس بات کا ریویو چاہتے تھے, اور اب وہ ریویو نہ لینے کی کیا وجہ, کوئی تو بتائیں. لیکن میں تو آپ کو اپنا انالیسس بتا چکا ہوں کہ یہ سب جو واپس لے رہے ہیں اپنی پٹیشنز, اب وہ فریق نہیں بنیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سر چھوڑیں, اس پہ بات ہی نہ کریں, اس کیس کو مٹی پائیں. ہاں اس کی امپلیمنٹیشن کی جب بات آئے گی وہ لٹکانا آسان ہو جائے گا کہ ہاں جی کر رہے ہیں سر, کر رہے ہیں, ہم نے وہاں لیٹر لکھ دیا, ہم نے اس کو کہہ دیا, وہ کر دیا, اور بہت ہی زیادہ شور مچا تو پھر لیٹر چلے بھی جائیں گے. وہ پھر لیٹروں پہ کیا کارروائی ہوتی ہے, کیسے ہوتا ہے, وہ بات کی بات ہے. کارروائی کچھ نہیں ہونی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت اچھے جج ہیں, بڑے اپرائٹ جج ہیں اور زبردست فیصلے دیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس میں فیصلہ بھی آ جائے گا. فیصلہ تو آیا ہوا ہے نا, اس کا دوبارہ وہی ظاہر ہے وہی سٹینڈ کرے گا. جب کوئی ریویو والی بات ہی نہیں, کوئی ریویو مانگ ہی نہیں رہا, وہ سب فارغ ہو گیا, تو پرانے والا فیصلہ سٹینڈ کرے گا, اور بس پھر فیصلہ سٹینڈ کرے گا. اور عدالتوں میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں. ابھی یہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن کا فیصلہ ہوا تھا نا, تو وہ سٹینڈ کر رہا ہے, 14 مئی کو ہونا تھا, تو کوئی بات نہیں, فیصلہ سٹینڈ کر رہا ہے, ہوا کچھ نہیں. اسی طرح مجھے لگتا ہے اس کا بھی یہی حال ہوگا. اور ویسے بھی فیض حمید صاحب کے حوالے سے تو انہوں نے بھی یہ بتا دیا, احسن اقبال صاحب نے ایک اور مزید وہ اس پہ بات بتائی ہے, جو اس میں تھا نا کہ ان کے دستخط کیوں ہیں, وہ جو معاہدہ ہوا تھا ٹی ایل پی کے ساتھ, ان کے دستخط, انہوں نے زبردستی اصرار کر کے معاہدے میں شامل ہوئے تھے. ان کا نام نہیں تھا, ان کا بنتا ہی نہیں تھا, ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ڈی جی رینجرز ہیڈ کر رہے تھے اس کے آپریشن کو, حکومت کی طرف سے احسن اقبال تھے. تو فیض حمید صاحب خود سے زبردستی بیچ میں آئے تھے کہ نہیں جی میں نے سائن کرنا ہے, میں اس کو دیکھوں گا. پولیٹیکل ایمبیشنز, وہ ان کے سامنے فیوچر تھا کہ وہ انہوں نے کس طرح سے انوالو رہنا ہے اور کس طرح سے آرمی چیف بننا ہے اور پھر آگے چلنا ہے. بڑی لمبی چوڑی پلاننگ تھی حضور وہ ان کی موصوف کی, حضرت صاحب کی, فیض حمید صاحب کی. تو وہ تو خیر حالات بعد میں بدل گئے, کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ سارا کچھ ہی الٹ گیا. لیکن ان کی پلاننگ یہی تھی کہ وہ ہر چیز میں وہ کہتے ہیں نا گھنٹہ گھر وہ ہوں گے, اور وہ بنے بھی کسی حد تک گھنٹہ گھر, اور وہ رہے, لیکن پھر حالات بدل گئے. خیر فیض آباد دھرنے کے علاوہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ بھی ایک اہم کیس ہے, جس کی فل کورٹ کی سماعت آج بھی ہونی ہے, اور وہ لائیو بھی آئے گی, اور میرا خیال ہے وہ جلدی اس کا کوئی فیصلہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد ممکنہ طور پر ایک بڑی تبدیلی آ سکتی ہے کہ جتنے فیصلے یہ بل آنے کے بعد سے, اس کے بعد سے آنورڈز عطا بدیات صاحب نے کیے تھے, وہ تمام بینچز ہی اگر کل عدم قرار دے دیے جائیں ان کی تشکیل, تو ظاہر پھر فیصلے بھی نہیں ہو سکیں گے ان کے, کسی وہ کہیں سٹینڈ نہیں کریں گے. تو یہ ہماری عدالتی تاریخ میں اور موجودہ جو پیریڈ تھا اس میں ایک بڑی تبدیلی ہوگی. لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ ساری چیزیں کسی مثبت طرف جائیں, اس کا فائدہ
مجھے آپ کو ہم 25 کروڑ لوگوں کو بھی ہو، ہاں پولیٹیکل لیڈرشپ کو فائدہ ہونا ہے، کس کے کیسز ختم ہو جانے ہیں، کس کے بحال ہوئے ہوئے کیسز سسپینڈ ہو جائیں گے، کن کی پیشیاں رک جائیں گی، کس کو ضمانتیں ملیں گی، یہ ساری چیزیں ایک بہت چھوٹا سا طبقہ ہے ان کے لیے ہو رہی ہے۔ جو 25 کروڑ لوگ ہیں ان کے مسائل اور ہیں کہ بجلی کے بل میں پھر 3 روپے یونٹ بڑھا دیا گیا ہے، پیٹرول 40-50 روپے بڑھا کے 8 روپے کم کیا گیا ہے۔ وہ جو لوگوں کی کمر توڑی جا رہی ہے مہنگائی کے ذریعے، کھانے پینے کی چیزیں، وہ گروسری جو مہینے کی آپ 100 روپے کی کرتے تھے وہ اب 300 روپے کی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو انکم تو لوگوں کی وہی ہے، وہ تو نہیں بڑھی ہے لوگوں کی، وہ بھی ایک چھوٹا سا طبقہ ہوگا جس کی بہت زیادہ انکم بڑی ہوگی، انہوں نے اگر اس سے بینیفٹ لیا۔ باقی میجورٹی تو خاص طور پہ جو سیلریڈ کلاس ہے، فکسڈ انکم گروپ ہے، وہ تو بیچارے مارے گئے ہیں، وہ ڈیپریشیٹ ہو گیا روپی، ان کی جو انکم تھی وہ اصل میں مطلب وہ بالکل جو یہاں تھی وہ یہاں آ گئی ہے، ان کی بائنگ پاور ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے لیے کچھ سوچیں، یہ بجلی کے بڑھتے ہوئے بل، پیٹرول کی قیمتیں، گیس کے بل، ابھی اس کا بھی مسئلہ بننا ہے، تھوڑا سا موسم تبدیل ہو رہا ہے، اگلے چند ماہ میں جو حشر ہوگا ہمارا گیس کے بلوں کے حوالے سے، پانی کے بل اور دیگر اخراجات، تو اس کے حوالے سے حکومت یہی چلنی ہے ابھی فی الحال، وہی سہیل رائسہ والا کہ یہ کمپنی نہیں چلنی، کمپنی یہی چلنی ہے۔ تو اسی کمپنی سے درخواست ہے کہ حضور تھوڑا سا ہاتھ ہولہ کر لیں، لوگوں کو زندہ رہنے دیں، سانس لینے دیں، آپ کا اقبال بلند ہو، آپ کا چلتا رہے گا۔ آپ کو کون چیلنج کون کر رہا ہے؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی چیلنج نہیں کر رہی، امریکہ بھی چیلنج نہیں کر رہا، کوئی چیلنج نہیں کر رہا۔ آپ اپنا اقتدار انجوائے کریں، بس لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف دے دیں تاکہ وہ بھی زندہ رہیں، چلتے رہیں اس وقت تک، اس امید کے ساتھ کہ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ آئے گی اور وہ پھر ہمارے لیے کچھ اچھا کرے گی۔ شکریہ۔